میں کیا دیکھتی ہوں کہ قبر پر ایک عورت کالے لباس میں ملبوس بیٹھی ہے اور وہ میری طرف اشارہ کر رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ضمیر چیمہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا سیگمنٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو ہانٹڈ اور مختلف نوعیت کے واقعات سے روبرو کروائیں گے۔ ناظرین، لاسٹ ٹائم ہم نے ایک بہت ہی پراسرار جگہ سے وابستہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی آپ تک پہنچائی۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں تاکہ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ ناظرین، آج کی کہانی بھی بہت ہی منفرد اور دلچسپ کہانی ہے۔ آج ہم لاہور کے سب سے بڑے اور قدیم قبرستان کے اس حصے میں گئے جو اپنی پر اسراریت کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ مختلف لوگوں کے ساتھ وہاں مختلف نوعیت کے واقعات پیش آئے۔ ناظرین، یہ واقعہ میری ایک بہت ہی قریبی دوست کے ساتھ پیش آیا جس کی والدہ کی قبر قبرستان کے اس پراسرار حصے میں واقع ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ واقعہ 24 جون 2010 کا ہے جب وہ اپنے والد کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے گئی۔ میں نے اپنی والدہ کی قبر پر پھول ڈالے، فاتحہ خوانی کی اور قبر کی اچھے سے ارد گرد سے صفائی کی۔ جب ہم قبرستان سے واپس جا رہے تھے تو قبرستان میں موجود ایک بہت ہی قدیم اور دکھنے میں بہت ہی خوفناک درخت کے پیچھے سے مجھے کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں تب بہت چھوٹی تھی۔ جب میں نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے میرا کسی نے نام لے کر پکارا ہے تو میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹا، آپ کے اور میرے علاوہ یہاں پر کوئی موجود نہیں، یہ آپ کا وہم ہو سکتا ہے۔ ہم قبرستان سے گھر جا ہی رہے تھے کہ میرے ابو کو ایک فون کال آئی اور وہ فون پر بات کرتے کرتے مجھ سے کافی آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ قبر پر ایک عورت کالے لباس میں ملبوس بیٹھی ہے اور وہ میری طرف اشارہ کر رہی ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھنچتی چلی گئی اور جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں کالی تھی اور پاؤں الٹے تھے۔ میں نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل کے کمرے میں موجود تھی اور میرے گھر والے، میرے ابو، میرے رشتہ دار میرے ارد گرد موجود تھے۔ میں اپنے ابو اور رشتہ داروں کے ساتھ بات کر ہی رہی تھی کہ ہاسپٹل کے کمرے کی ایک کھڑکی پر میری نگاہ پڑی جہاں پر وہی قبرستان والی عورت مجھے دوبارہ نظر آئی جو کہ ایک خوفناک ہنسی کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی وہ خوفناک ہنسی باقاعدہ مجھے سنائی دے رہی تھی۔ جب میں نے اس کی شکل دوبارہ دیکھی تو میں پھر سے بے ہوش ہو گئی اور کافی عملوں کے بعد میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ ناظرین، یہ میری دوست کی بہت ہی خوفناک قسم کی کہانی تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ اسی طرح کی اس سیگمنٹ میں کہانیاں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ نے کے بعد۔